السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام مومن اور مسلمان بھائیوں، آپ تمامی حضرات کے سامنے آج میں پھر ایک کذاب اعظم کی کذابیت، مکر و فریب و دجل آپ کے سامنے لانے والا ہوں۔ حضرات، آپ کے سامنے ایسی جماعت کا ناپاک چہرہ لانے والا ہوں جس جماعت کے دجالیت اور کذابیت اور مکر و فریب کو دیکھنے کے بعد آپ اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ کی پناہ، اتنا بڑا کذاب، اتنا بڑا دجال وقت۔ حضرات، میں بات کر رہا ہوں جماعت غیر مقلدیہ کی۔ حضرات، میں بات کر رہا ہوں نجدی جماعت کی، میں بات کر رہا ہوں یزیدی جماعت کی، میں بات کر رہا ہوں اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والی جماعت کی، میں بات کر رہا ہوں وہابیوں کی جماعت کی۔ مسلمانوں، آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، یہ فتنے کا دور ہے۔ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ آج آپ کے ایمان پر ہر طرف سے حملہ کیا جا رہا ہے۔ کوئی قرآن و حدیث کے نام پہ حملہ کر رہا ہے، کوئی نماز و روزے کے نام پہ حملہ کر رہا ہے، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے کہ ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ پیارے، وہ زمانہ آ چکا ہے۔ آج ہر چہار جانب سے مومنین کے دشمن قرآن و حدیث کے نام پر اور نماز و روزے کے نام پر دن بدن ہمارے ایمان کو کھوکھلا کیے جا رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک دجال اعظم کو دکھاتا ہوں، ایک کذاب اعظم کو دکھاتا ہوں، جس سے آپ کو علم ہو جائے گا کہ یہ جماعت اتنی بڑی جھوٹوں کی جماعت ہے۔ اور میرا تو دعویٰ یہ ہے کہ اگر ان جماعت وہابیہ کے لوگ، میرا دعویٰ یہ ہے کہ ان جماعت نجدیہ کے لوگ، میرا دعویٰ یہ ہے کہ ان جماعت یزیدیہ کے لوگ اگر جھوٹ نہ بولے، دسیسہ کاری نہ کرے، یہ جماعت کے لوگ اگر اپنا مکر و فریب لوگوں کے سامنے نہ بتائے، تو قسم خدا کی کوئی بھی سچا مسلمان کبھی وہابی بن ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ ان کی جھوٹ کو دیکھیں۔ آئیے جناب، آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر مسلمان جو پکا سنی مسلمان ہے اور اگر وہ ہندوستان میں مقیم ہے تو وہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا دیوانہ ہوتا ہے۔ ہر سنی مسلمان غریب نواز کا دیوانہ ہوتا ہے۔ اب غریب نواز کے در کی چوکھٹ کی زیارت کرنے کے لیے سنی مسلمان جاتا ہے، اور مزاروں کی زیارت کرنا یہ کوئی گناہ کا کام تو ہے ہی نہیں، کیونکہ مزار کی زیارت کرنا اگر گناہ کا کام ہے تو پوری دنیا وہابیت کو چیلنج ہے میرا کہ ایک ایسی حدیث بتائیں، ایک ایسی قرآن کی آیت بتائیں جس پہ لکھا ہوا ہو کہ ولیوں کی مزار کی زیارت کرنا حرام ہے۔ میرا دعویٰ ہے پورے دنیا کے نجدیاں ایک جگہ جمع ہو جائے اور اپنی پوری طاقت لگا لے، پھر بھی اسے ایک حدیث نہیں مل سکتی، ایک حدیث نہیں مل سکتی۔ اب آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کو معلوم ہے، آپ ایک بات بتائیے کہ کیا کوئی سنی مسلمان
جو تھوڑا سا بھی عقل رکھتا ہو، کیا اس کا یہ عقیدہ ہے کہ غریب نواز کے مزار کی زیارت کرنے سے حج کا ثواب ملتا ہے؟ میں سنی ہوں، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، تو پھر ہمارے اہل سنت و جماعت کے لوگوں کا یہ عقیدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے کہ اولیاء کرام کی چوکھٹ، اولیاء کرام کے در سے یہ وہابیہ لوگوں کو دور کرنے کے لیے کتنے جھوٹ سے کام لیتے ہیں اور کتنی دجالیت اور کذابیت دکھاتے ہیں۔ آئیے آپ ان دجال کو، اس کذاب کو، اس فریب دیہ میں مشہور انسان کو آپ دیکھیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر کی 7 بار زیارت کرے تو حج ہوتا، اجمیر کی کیسا ہوتا رہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خالی مسجد نبوی کی زیارت کر لے کے گھر کو آگے تو حج ہوتا، 7 بار کرے تو ہوتا، 7000 بار کرے تو ہوتا۔ جب میرے نبی کے شہر میں جا کر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زیارت 7000 بار کروں تب حج نہیں ہوا، تو دلی کے اجمیر کو 7 بار گئے تو حج کا ثواب ملا رہے؟ تو دلی کے اجمیر کو 7 بار گئے تو حج کا ثواب ملا رہے؟ تو دلی کے اجمیر کو 7 بار گئے تو حج کا ثواب ملا رہے؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ توحید کی بات کرنے پیچھے نہیں ہٹنا کبھی بھی۔ اس توحید کے لیے مر گئے تو کوئی غم نہیں، کیونکہ پیدا اس کے لیے کیے گئے۔ اس سے اچھی کوئی موت نہیں کہ ہم اللہ کی خاطر جان دے دیں اپنی۔ دیش کے لیے جان دیا تو دیش بھکت ہو گیا، ہوا؟ دیش بڑھ کے کہ اللہ بڑھ کے؟ اس دیش کے لیے اگر میں جان دے سکتا ہوں اور میں دینے تیار ہوں، اس دیش کے لیے، میرا گھر ہے یہ، اس پہ کوئی حملہ کرے گا تو نہیں چھوڑوں گا۔ اگر میرے گھر پہ کوئی حملہ کرا نہیں چھوڑوں گا۔ کمبخت، اللہ کی توحید اس کائنات میں پوری نافذ ہونا ہے۔ یہ کائنات اللہ کی توحید کا گھر ہے، تم اس پر ڈکیتی ڈالو گے تو تمہیں بھی نہیں چھوڑو۔ حضرات، آپ نے سن لیا، اس عمران غیر مقلد وہابی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی شکل دیکھو، لگتا ہے واقعی میں یہ کوئی دجال اعظم آ گیا ہے۔ ان کے چہرے میں دیکھو، نورانیت کی ایک بھی جھلک نہیں۔ چہرہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کوئی یہودی آ گیا ہے۔ پہناوا دیکھو، پہناوا، اس کے پینٹ شرٹ اور کوٹ پینٹ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کوئی یہودی ہے۔ نہ اس کا پہناوا سنت رسول کے مطابق، تو یہ بندہ کہاں سے قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے؟ آپ نے سنا اس کذاب اعظم کی کذابیت؟ اس نے کیا کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مزار مبارک کی زیارت کرنے سے حج کا ثواب نہیں ملتا، تو غریب نواز معین الدین چشتی کے قبر کی زیارت کرنے سے حج کا ثواب کیسے مل سکتا ہے؟ میں اس عمران غیر مقلد حیدرآبادی کو چیلنج کرتا ہوں، میری کسی بھی کتاب میں، سنیوں کی کسی بھی کتاب میں تو یہ عبارت دکھا دے کہ کسی بھی عالم نے یہ لکھا ہو کہ غریب نواز کے قبر کی 7 مرتبہ، غریب نواز کے مزار کی 7 مرتبہ زیارت کر لو تو ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ یہ عبارت کہاں پر لکھی ہوئی ہے؟ کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے؟ اگر تم نے ڈبے کا دودھ نہیں، اگر تم نے اپنی اماں کا دودھ پیا ہے تو مجھے یہ عبارت لا کے بتا، عبارت لا کے بتا۔ پیارے، آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جماعت اتنے بڑے جھوٹوں کی جماعت ہے کہ جو ہمارا عقیدہ نہیں، جو ہمارا قول نہیں، جو ہمارا فعل نہیں، اس کو یہ ہمارے طرف منسوب کر کے اور صرف جھوٹ بول بول کر کے ہماری نوجوان نسل، وہ بھی جو صرف انگلش میڈیم سے تعلق رکھتے ہیں، کالج وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اور ان کی محفلیں دیکھیں گے، قسم خدا کی ان کا پہناوا بھی یہودانہ،
اور ان کی مجلس میں بیٹھ کر سننے والوں کا طریقہ بھی یہودانہ، وہ یہ کہ جب یہ کوئی بات کہتا ہے تو ان کی مجلس میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ کی صدا نہیں گونجتی، بلکہ تھپڑیاں مارا کرتے ہیں، تھپڑیاں مارتے ہیں، گویا کہ یہ تھپڑی مار کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم وہابیوں کا طریقہ مسلمانہ نہیں ہے بلکہ یہودانہ ہے۔ مسلمانوں، آپ بتائیے، مجھے بتائیے، کیا آپ میں سے کسی کا عقیدہ ہے کہ غریب نواز کے مزار مقدس کی آپ اگر زیارت کریں گے تو حج کا ثواب ملے گا؟ کسی کا عقیدہ نہیں ہے، کسی بھی سنی ذی شعور کا یہ عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو یہ سمجھتا ہو کہ غریب نواز کے قبر کی زیارت کرنے سے حج کا ثواب ملتا ہے تو میں ایسے انسان کو سنی مانتا ہی نہیں ہوں، وہ گمراہیت کے راستے پہ ہے۔ اور میری نظر میں، میرے مشاہدے میں، نہ کوئی ایسا بندہ گزرا جس کا عقیدہ ہو کہ غریب نواز کی قبر کی زیارت کرنے سے حج کا ثواب ملتا ہے، نہ کوئی ایسی کتاب گزری جس پہ لکھا ہوا ہو کہ غریب نواز کے قبر کی زیارت کرنے سے حج کا ثواب ملتا ہے۔ میں پوری دنیا غیر مقلدیت، ان دجالوں کی جماعت کو چیلنج کرتا ہوں، ایک ایسے عالم کی تقریر بتا یا ایک ایسے عالم کی تحریر بتا جنہوں نے یہ لکھا ہو کہ غریب نواز کے قبر کی 7 مرتبہ زیارت کرنے سے ایک حج کا ثواب مل سکتا ہے۔ یہ تمہارا جھوٹ ہے، یہ تمہارا تمہاری کذابیت ہے، یہ تمہاری دھوکہ دڑی ہے اور تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ میں تمہارے سوال کا جواب دینا نہیں چاہتا کیونکہ تم عالم دین تو ہو ہی نہیں، اور کوئی بھی وہابی عالم ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بھی وہابی علامہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہابیوں کے اصول کے مطابق ذاتی اور عطائی میں فرق نہیں ہوتا ہے، وہ عطائی کو خطائی مانتے ہیں۔ اللہ عالم ہے، اللہ علامہ ہے، وہابی علامہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ عالم ہے، وہابی عالم بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے وہابی جاہل مطلق ہوتا ہے۔ مگر ہم اہل سنت و جماعت عطائی اور ذاتی کے قائل ہیں۔ اللہ ذاتی طور پر علامہ ہے اور ہماری جماعت کے علامہ اللہ کی عطا سے علامہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ذاتی طور پر عالم ہے اور ہماری جماعت کے سنی عالم اللہ کی عطا سے عالم ہے۔ تم تو جاہل مطلقوں کی جماعت ہے، صرف جھوٹ، دغا بازی، فریب کاری۔ کیا اسی کا نام ایمان ہے؟ کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ کیا اسی کا نام مومن ہے؟ اگر لوگوں کو کچھ بتانا ہے تو حقیقت بتاؤ، لوگوں کو کچھ سکھانا ہے تو صحیح بات سکھاؤ۔ جھوٹ بول کر، الزام لگا کر کسی کو بدنام کیا جاتا ہے۔ پیارے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، مسلمانوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ان پڑھوں کا قول اور ان پڑھوں کا عمل نہ وہابیوں کے نزدیک حجت ہے، نہ دیوبندیوں کے نزدیک حجت ہے، اور ان پڑھوں کے قول و فعل سے کسی جماعت کو بدنام نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی ان پڑھ مزار کو سجدہ کرتا ہے تو اس ان پڑھ کی وجہ سے تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سنی مذہب میں، سنی جماعت میں مزار کو سجدہ کرنا جائز ہے، کیونکہ سنیوں کی جماعت کے مقتدر علماء نے لکھا مزار کو سجدہ کرنا حرام ہے، غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو یہ اس کا خود کا عمل ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ عمل گنہگاری کا عمل ہے۔ اگر وہ عبادت کا سجدہ سمجھ کے کر رہا ہے تو وہ مشرک ہو جائے گا، اور خدا سمجھ کے نہیں کر رہا ہے، بندہ سمجھ کے کر رہا ہے تو حرام کام کر رہا ہے۔
ورنہ جس طریقے سے تم ان پڑھوں کے قول و فعل و عمل سے سنیت کو بدنام کرتے ہو، اسی طریقے پر اگر تجھ سے بھی بڑا پاگل اعظم کسی شراب کھانے میں، کسی بیئر بار میں، کسی داڑھی والے کو، ٹوپی والے کو، پاجامہ والے کو، کرتا والے کو دیکھ لے کہ وہ شراب پی رہا ہے، اب وہ یہ نظریہ بنا لے، اب وہ لوگوں کے سامنے یہ میسج دینے کی کوشش کرے، لوگوں کو یہ سندیشہ دے کہ اسلام مذہب میں شراب پینا جائز ہے۔ لوگ پوچھیں گے تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ اسلام مذہب میں شراب پینا جائز ہے؟ وہ کہے گا میں فلاں بیئر بار میں گیا تھا، میں فلاں شراب خانے کے اڈے پر گیا تھا، میں نے دیکھا کہ وہاں ایک مسلمان شراب پی رہا تھا، ایک مسلمان شراب کے گھونٹ جو ہے اپنے گھونٹ لگا رہا تھا، شراب کے نشے میں ایک دم دھندلا گیا تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام مذہب میں شراب پینا جائز ہے۔ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ کا جواب یہی ہوگا، ارے بے وقوف، جو مسلمان ہونے کے باوجود شراب پی رہا ہے یہ اس کا خود کا عمل ہے، وہ گنہگار ہے، اسلام میں شراب پینا جائز نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر مزار کو کوئی سجدہ کرتا ہے اور اگر بالفرض اور بمحال اگر کوئی ان پڑھ یہ سمجھتا ہے کہ غریب نواز کے مزار کی زیارت کرنے سے حج کا ثواب ملتا ہے تو اس ان پڑھ کے قول و فعل و عمل سے تم سنیت کو بدنام نہیں کر سکتے، سنیت کو بدنام نہیں کر سکتے۔ اگر تمہیں ہماری جماعت سے مقابلہ کرنا ہے، ہماری جماعت کے خلاف بکواس کرنا ہے تو تمہیں ان پڑھوں کے قول و فعل و عمل سے کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے عالموں کی کتاب سے بیان کر۔ تم نے ان پڑھوں کے قول و فعل و عمل سے سنیت پر نشانہ سادھ کر دنیا والے کو یہ بتا دیا، اہل علم اہل شعور کو یہ بتا دیا کہ وہابیہ کے پلے کچھ نہیں ہے، نجدیہ کے پلے کچھ نہیں ہے، یزیدیہ کے پلے کچھ نہیں ہے۔ جس طریقے سے سارے وہابی جاہل مطلق ہے، اس لیے وہابی عالموں کے قول و فعل پہ بات نہیں کرتی بلکہ ان پڑھوں کے قول و فعل و عمل پہ بات کرتی ہے۔ مسلمانوں، ان فتنوں سے بچو، ان کذابوں سے بچو، ان دجالوں سے بچو۔ اس غیر مقلدیہ جماعت آج کی دور کی سب سے بڑی فتنے والی جماعت ہے اور صرف جھوٹ اور مکر و فریب سے کام لیتی ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، سب کو سچا پکا نمازی بنائے، نبی کی سنت پر سب کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ جب بھی کوئی وہابی اس طریقے کی بکواس کرتے نظر آئے تو آپ اپنے عالموں کے پاس جائیں اور کہیں کہ کیا ایسا عقیدہ ہے؟ جب آپ اپنے عالموں کے پاس جائیں گے، آپ کو اگر اس عقیدے کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا وہ غلط عقیدہ ہے یا صحیح عقیدہ ہے، آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں وہ جواب دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو